یہ کہانی ایک ایسے شاعر کی ہے جو اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے مشہور بھی ہوئے اور بدنام بھی ہوئے۔ ان کا نام تھا جرول بن اوس بن مالک، لیکن دنیا الختیہ کے نام سے جانتی ہے، اور الختیہ ان کا نام اس وجہ سے پڑا کہ ان کا قد چھوٹا اور شکل عجیب تھی۔ الختیہ کی کہانی غربت اور مشکلات سے شروع ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں حالات سازگار نہ تھے۔ غربت نے ان کے دل میں سختی اور تلخی کو بھر دیا، جو بعد میں ان کی شاعری میں واضح طور پر نظر آیا کرتا تھا۔ وہ عرب کے قبیلے بنو عبس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی عادات ایسی تھیں کہ اکثر لوگ ان سے دور رہنے میں ہی بھلائی سمجھتے تھے۔ الختیہ کو اللہ نے شاعری کا حیرت انگیز ہنر عطا کیا تھا۔ ان کا کلام نہایت فصیح اور شاندار ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اس ہنر کو زیادہ تر طنز اور ہجو کے لیے استعمال کرتے۔ ان کی زبان کی تیزی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا نشانہ بن سکتا تھا، چاہے وہ کوئی عام شخص ہوتا، قبیلے کا سردار ہوتا یا خود اپنا ان کا خاندان ہوتا۔ ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ان کی ماں سے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ الختیہ نے اپنی ماں پر بھی ہجو کہہ دی، جو عرب معاشرے میں انتہائی بے ادبی سمجھی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا، تنحی فجلسی منی بعیدا اراح اللہ منک العالمین، کہ دور ہٹ جا اور مجھ سے دور جا کے بیٹھ، اللہ لوگوں کو تمہاری مصیبت سے نجات دے۔ پھر جب اسلام کا نور پھیلنا شروع ہوا تو الختیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی طبیعت کا تنزیہ پہلو ویسا ہی رہا۔ وہ اسلامی خلفاء اور معززین کو بھی اپنی شاعری کا نشانہ بنانے سے باز نہ آتے تھے۔ ایک دن الختیہ نے بنی تمیم کے ایک معزز شخص پر ہجو لکھی۔ وہ اشعار اتنے سخت اور گستاخانہ تھے کہ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الختیہ کو قید کر دیا۔ پھر قید کے دوران الختیہ نے ایک قصیدہ لکھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحم کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے کہا، ماذا تقول لأفراخ بذی مرخ زغب الحواسل لا ماء ولا شجر، کہ عمر ان بے یار و مددگار بچوں کے بارے میں کیا حکم دو گے کہ جن کے گھونسلوں کا پانی اور درختوں کے بغیر رہ گئے۔ یہ اشعار اتنے دل کو چھونے والے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، لیکن ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ختیہ کی شاعری میں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایسی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں جو انہیں طنز کا نشانہ بناتی ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ، کہ حرب جو ایک شخص تھا کی قبر ایک ایسی ویران جگہ پر ہے کہ ان کے قریب کوئی اور قبر بھی نہیں ہے۔ اب اس شعر کے اندر غیر ضروری تکرار کی وجہ سے اس کو غیر فصیح سمجھا گیا اور اسے عربی ادب میں ایک کمزور مثال کے طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ ختیہ کی وفات 45 ہجری کے قریب ہوئی۔ ان کی زندگی اور شاعری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زبان ایک ایسی طاقت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیجا استعمال انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔